بے دین ہی ہے اور کیا ہے؟ دین تو مصطفیٰ ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہماروس، مصطفیٰ برسا خیش را کہ دین ہماروس۔ اگر نگرسیدی ہو ابو لہب، اگر تم اس نبی کے پاس نہ پہنچا ابو لہب اور تیرے درمیان کوئی خیش میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ سنیو مبارک ہو، پیچھے والوں کو بھی مبارک ہے، مبارک ہو۔ کہیں گے مولانا کس بات کی مبارک بادی دے رہے؟ میں کہہ دوں گا تم کو بچپن سے یا رسول اللہ سکھایا گیا، حمد کرو، ہم اس گھروں میں ان گھروں میں پیدا ہوئے جہاں ہمیں یا رسول اللہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اس کی کیا اہمیت ہے؟ میں کہہ دوں گا ارے لوگوں، قیامت میں وہ لوگ بھی یا رسول اللہ ندا لگائیں گے جو یہاں فتویٰ لگاتے تھے۔ جو یہاں یا رسول اللہ کے لیے فتوے لگاتے تھے، قیامت میں جب میرے نبی کا مقام دیکھیں گے وہ بھی یا رسول اللہ پکارنے لگیں گے، لیکن پھر کام نہ آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے سمجھا دیا آج لے ان کی پناہ۔ اور مشفق ہو تو ایسا، حضور سے جوڑنے والا ہو تو ایسا، نبی سے رشتہ بنانے والا ہو تو ایسا۔ ادا خدا کی قسم قیامت میں جب میرے نبی کے ان یاروں کو کہہ دو جب نبی بلائے آیا کرو، کھایا کرو، یہاں فضول میں مت رکو، یہ تمہارا رکنا نبی کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے۔ اب یہ نبی کہہ نہیں پاتا ہے، حیا کرتا، لیکن میں حیا نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کی بات میں سنا رہا ہوں، اللہ رب العزت فرماتا یہ نبی کہنے سے حیا کرتا ہے، لیکن میں کہنے سے حیا نہیں کروں گا، کیونکہ نبی کا معاملہ مصطفیٰ کی مرضی کا معاملہ ہے۔ لوگوں ہاں کھاؤ تو چلے جاؤ، یہاں مت بیٹھا کرو۔ میں نے کہا نبی کا بھی کیا شان، کیا عظمت ہے، قرآن میرے نبی کے ولیمے کی دعوت کا بھی بیان فرما رہا۔ اللہ اے نبی کہہ دو اللہ ایک ہے، لیکن جب میرے نبی کی رسالت کی باری آئی وہاں قل محمد رسول اللہ نے، وہاں قل انا رسول اللہ نے، وہاں صرف وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ۔ بات سمجھ جائے گی تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ اللہ کہتا میرے نبی میری وحدانیت کا اعلان تیری زبانی ہو جائے، میری وحدانیت کا اعلان تیری زبانی ہو جائے، لیکن تیری رسالت کا اعلان قدرت والی زبانی ہو جائے۔ جہاں خدا کی وحدانیت کا اعلان ہے وہاں قل ہو اللہ ہو۔ وہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ذہن میں ہے تو پھر ریپیٹ کرو، علمات اللہ کے، اعلان خدا کا ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، ایک اعلان توحید کا ہے، ایک اعلان رسالت کا ہے، دونوں کے لیے زبان مصطفیٰ کی ہے، لیکن ایک اعلان کے لیے قل ہے، کہہ دو نبی اللہ ایک ہے، ایک اعلان کے لیے قل نہیں ہے، اے نبی تو نہ کہنا میں کہوں۔ میرا اعلان تیری زبانی ہو جائے اور تیرا اعلان میری زبانی ہو جائے۔ اب تھوڑی تفصیل میں چلا جانا چاہتا ہوں، مجھے میں نے عرض کیا مولا رہا ہے پر اب نے کہہ دیا او میرے حبیب، اس کا مطلب یہ ہے تو میرے بندوں کو میرا تعارف دے دو۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ اے میرے نبی تو میرے بندوں کو میرا تعارف دے
دو اور میں اپنے بندوں کو تیرا تعارف کرا دوں گا. الجھے ہو ستاروں میں جو چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں. کیوں چاند میں کھوئے ہو. یہ چاند کا لفظ بڑا پیارا استعمال کیا شاید ہے، کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. ساری دنیا چاند کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے. ساری دنیا چاند کی تحقیق میں لگی ہوئی ہے. چائنا نے اب کاٹن کا پودا بھی لگا دیا ہے چاند پر. ساری اپنی ٹیکنالوجی اور پاور اس پہ استعمال کرے کہ چاند ہے کیا، چاند پہ کیا ہے. میں نے کہہ دیا کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں. ارے لوگوں ہم اس کے مخالف نہیں، ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کا زمانہ ہے، بڑھو. لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لینا، تم جس مخلوق چاند میں کھوئے ہو اس کی تحقیق میں سینکڑوں ملکوں نے اپنی ساری پاور شروع کرنی، لیکن وہ چاند میرے نبی کے اشاروں سے 2 ٹکڑے بھی ہوتا ہے. دو ٹکڑے کی تو بات ہی نہیں مجھے کہنے دو. جس چاند کی تم باتیں کرتے ہو وہ چاند کسی زمانے میں میرے نبی کے بچپنے کا کھلونا بھی رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے بچوں کو سائنس مت پڑھاؤ، یہ جہالت ہوگی، لیکن یہ ضرور بتاتے ہیں مصطفیٰ کی بھی بتاتے ہیں. جہاں تم بچوں کو نیلارن سکران کا تعارف کرا دو گے وہاں اپنے مصطفیٰ کا پہلے تعارف کرا دو گے، کیونکہ مصطفیٰ جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. جو سائنٹسٹ چاند پہ قدم رکھتا ہے آکسیجن ساتھ لیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے جتنا میں اوپر جاؤں گا اوپر ہوا نہیں، اوپر آکسیجن نہیں، مر جائے گا انسان آکسیجن کے بغیر. لیکن جب میرا نبی معراج پہ جاتا ہے صرف چاند تک نہیں، چاند سے بہت آگے، نو آکسیجن، کوئی ہوا ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب.